انسان کی کہانی روداد سفر۔ یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ موجود تھے۔ اس مجمع میں شوٹ کرنا آسان نہیں تھا، مگر بہرحال یہ کام کرنا تھا۔ کچھ لوگوں سے درخواست کر کے جگہ خالی کرائی اور پھر خدا خدا کر کے شوٹ مکمل ہوئی۔ اس دوران میں ایک ٹورسٹ خاتون مصر رہیں کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گی، چنانچہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی پیسے دے کر یہاں تک آئی تھیں، اس لیے ہمیں ہی ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی۔ تاہم بیشتر لوگوں نے خوش دلی سے تعاون کیا۔ اس واقعے سے یہ احساس تازہ ہوا کہ خدا کی دنیا میں زیادہ تر چیزیں موافق ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں البتہ ناموافق بھی ہوتی ہیں۔ ہم اگر ناموافق میں الجھے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ کام کے لیے ٹکراؤ، تصادم اور جھگڑے کے بجائے ناموافق کے ساتھ خاموشی سے ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم کا مجموعی مزاج یہی ہے کہ وہ ناموافق چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم آزادی کے 75 سال بعد بھی ترقی کی دوڑ میں دنیا بھر میں سب سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں بہت سے مقامی بچے موجود تھے جو سیاحوں سے پیسے مانگ رہے تھے۔ یہ سری لنکا کی بڑھتی ہوئی غربت کا شاخسانہ تھا۔ مہنگائی جب بڑھتی ہے تو غریبوں کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آوارہ کتے بھی یہاں گھوم رہے تھے۔ دیگر ملکوں میں سیاحتی مقامات پر ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سری لنکا کہیں نہ کہیں تو پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ شیر کے پنجے میں شوٹ کرنے کے بعد ہم مزید اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی بلندی سے دور دور کا منظر نظر آتا تھا، مگر اول تو یہ بہت پرمشقت کام تھا۔ دوسرا، سیڑھیاں بہرحال ایک پرخطر چیز تھیں اور بہت دھیان سے چڑھنی پڑتی تھیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب توجہ منزل پر ہو تو راہ کی خوبصورتی اہم نہیں رہتی۔ چنانچہ ہم بغیر رکے چڑھتے چلے گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو میرے ذہن میں ربع صدی قبل کیا ہوا اپنا سفر تازہ ہو گیا۔ اس وقت تو دھوپ تھی، مگر اس وقت موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی سی پھوار پڑ رہی تھی، گویا سورج نے بادلوں کے ڈارک گلاسز لگا لیے تھے۔ اس نے یہاں کے منظر کو بہت حسین بنا دیا تھا۔ موسم حقیقی معنوں میں رومانٹک تھا اور اس نے مغربی سیاحوں کو بھی رومانٹک بنا دیا تھا۔ زندگی میں لائیو رومانس پہلی دفعہ اسی وقت یہاں دیکھا تھا اور شرم کے مارے دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تاہم اب چمکیلی دوپہر میں یہ منظر بہت مختلف اور بہت روشن لگ رہا تھا۔ میں اس منظر کی تاثیر میں کھو گیا۔ یہاں ایک طرف دور دور تک فطرت پھیلی ہوئی تھی، اوپر نیلگوں آسمان اور نیچے چاروں طرف دور دور تک پھیلا ہوا سرسبز جنگل۔ فطرت کا ایک بہت دلکش نظارہ ہمارے سامنے تھا، جسے دیکھنے کے بعد پہاڑ چڑھنے کی مشقت ختم ہو گئی۔ جس بادشاہ نے اس پہاڑ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، وہ یقیناً اس جگہ کے حسین نظارے سے بہت متاثر ہوا ہوگا، اتنا کہ اس نے اسے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز مقام عبرت بن کر نظر کے سامنے تھی۔ وہ محلوں اور باغات کے آثار اور باقیات تھیں۔ پہاڑ کی اکثر سطح ہموار میدان کی شکل میں تھی۔ سب سے اوپر کے حصے میں کسی محل کی بنیادیں بچی تھیں اور نیچے کے حصے میں، جو بہت زیادہ بڑا تھا، وہاں دیگر عمارتوں کی بنیادیں، باغات اور تالاب کے آثار رہ گئے تھے۔ تالاب میں بارش کا پانی جمع تھا کیونکہ سری لنکا میں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ اپنی آبادی کے زمانے میں یہ سارا منظر زندگی اور خوبصورتی سے بہت بھرپور ہوتا ہوگا، مگر اب یہاں ایک اجاڑ پن اور ویرانی تھی۔ اس پورے ماحول میں ایک خاموش پیغام تھا کہ خدا کی دنیا میں بادشاہوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے جنت بنانے کی کوشش کریں۔ وہ بنانے کی کوشش کریں گے بھی تو موت کا فرشتہ کچھ دنوں میں انہیں وادی اجل میں بھیج کر ان کی جنت کو برباد کر دے گا۔ اصل جنت آخرت میں ہوگی۔ یہ دنیا تو حسن عمل کی دنیا ہے، تاکہ انسان آخرت کی اس جنت کا خود کو حقدار ثابت کر سکے۔
یہ بڑی عجیب بات تھی کہ 1999 کے سفر سری لنکا کے میرے دونوں ساتھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ میرے کولیگ ناصر، جو میرے میزبان بھی تھے اور سری لنکا جانے سے قبل ان سے بات بھی ہوئی تھی، وہ اس تحریر کے وقت لگ بھگ 50 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ رزاق صاحب، جو ہمارے ڈرائیور اور گائیڈ تھے، ان کے انتقال کی اطلاع ناصر نے مجھے اس وقت دی تھی جب اس سفر پر جانے سے قبل میں نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ اس دنیا میں لوگ روز مرتے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سگریا کی باقی شوٹ، انسانی فطرت اور خدا۔ ہماری شوٹ کا بیشتر حصہ اس آخری بلندی پر ہی ہوا۔ شوٹ کے متعلق شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس ترتیب سے نہیں ہوتی جس ترتیب سے اسکرین پلے میں لکھا ہوتا ہے اور جس طرح ناظرین دیکھتے ہیں، بلکہ مختلف اقساط کے وہ اجزاء جنہیں اس جگہ پر شوٹ کرنا مطلوب ہوتا ہے، وہ سب ایک ساتھ فلم بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مختلف اقساط کے ڈائیلاگز یہاں شوٹ ہوئے۔ جگہ چونکہ بہت دلکش تھی، اس لیے بغیر ڈائیلاگ کے بھی کافی مناظر یہاں فلمائے گئے۔